شیخ سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں. ان کی جو شروع کی زندگی تھی وہ دین سے بالکل دوری والی تھی. ناچ گانا اور شراب کی محفلوں کے اندر جانا، شراب کا استعمال کرنا. شیخ سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ کسی اللہ والے کے بیان سننے کا شوق پیدا ہوا اور اللہ نے ہمت دی، جانے کا موقع ملا. تو جب میں ان کی صحبت میں گیا، ان کا بیان سنا، بیان سننے کے دوران میرے اوپر اثر ہوا. جب میں بیان سن کر مسجد سے باہر نکلا تو سارا اثر ختم ہو گیا. نہ گھر کے اندر اثر رہا، نہ راستے کے اندر اثر رہا. فرماتے میرے اندر دوبارہ پھر بیان سننے کا شوق پیدا ہوا. میں اگلی مرتبہ ان کی مجلس کے اندر گیا تو دوسری مرتبہ مجلس کے اندر جانے کا فائدہ یہ ہوا کہ مجلس کے اندر بھی اثر رہا اور مجلس سے جانے کے بعد گھر تک پورے راستے اس بیان کا اثر رہا. نیکی کا ذوق اور شوق تھا، گناہوں کی نفرت دل کے اندر آ چکی تھی. جو ہی گھر کے اندر داخل ہوا، بیوی بچوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ مشغول ہوا تو وہ بیان کا اثر ختم ہو گیا. لیکن شوق یہ تھا کہ تیسری مرتبہ پھر بیان سننا ہے. فرماتے تیسری مرتبہ اللہ رب العزت نے بیان سننے کا موقع عطا فرمایا. جب میں نے ان کا بیان سنا تو مجلس کے اندر بھی فائدہ ہوا، راستے کے اندر بھی اثر ہوا، گھر جا کے بھی اثر ہوا. فرماتے کہ میں نے جو تیسری مرتبہ بیان سنا تھا اس بیان کا اثر گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے یہ ہوا، میرے پاس جو گانے بجانے کے آلات تھے سارے جا کے میں نے توڑ دیے، شراب کی بوتلوں کو میں نے توڑ دیا، شراب کو بہا دیا اور اللہ کے سامنے پکی سچی توبہ کر لی کہ اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. تو اس سے پتہ چلا جب انسان بار بار اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے، بار بار اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو بار بار جانے کی وجہ سے اللہ بندے کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا فرما دیتے ہیں، بندے کو نیک اعمال کا شوق لگ جاتا ہے. اور یہ شیخ سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ جب انہیں سچی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اللہ انہیں اولیاء اللہ کا سردار بنا دیتے ہیں. ایک مرتبہ اپنے مریدین متعلقین کے ساتھ حج کے سفر پہ جا رہے تھے تو راستے کے اندر توشہ ختم ہو گیا. توشے سے مراد جو کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے، زاد راہ ختم ہو گیا. تو شیخ سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعلقین، متوسلین، مریدین اور شاگردوں سے کہا کہ جاؤ کسی بستی کے اندر زاد راہ تلاش کر کے لاؤ، سامان لے کے آؤ تاکہ راستے کے اندر پریشانی نہ ہو. تو سارے حضرات مختلف علاقوں کی طرف نکل گئے کہ سفر کے اندر کوئی پریشانی نہ آئے. شیخ سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خیمے کے اندر تنے تنہا تھے. تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت آئی. اس عورت نے حضرت کی طرف اشارہ کیا. حضرت یہ سمجھے کہ شاید اس عورت کو بھوک لگی ہوئی ہے، روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے اس کو دینا چاہا تو عورت نے لینے سے انکار کر دیا. اشارہ کر کے کہا کہ جو ایک عورت کو مرد سے چاہت ہوتی ہے آپ میری چاہت کو پورا کر دے. شیخ سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ شیطان میرے حج کو خراب کرنے کے لیے اس عورت کو جال کے اندر پھنسا کر میری طرف بھیج دیا تاکہ میرا حج متاثر ہو جائے. شیخ سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرے اوپر اللہ کا اتنا خوف طاری ہوا کہ میں نے رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ میرے رونے کی وجہ سے وہ عورت بھی رو پڑی. عورت وہاں سے واپس چلی گئی. چونکہ جب بندے کے اندر کوئی صفت نعمت ہوتی ہے تو اس کا اثر اگلے بندے کے اوپر ضرور ہوتا ہے. چونکہ انہوں نے رونا شروع کیا، رونے والی صفت تھی، اللہ نے چند لمحوں کی صحبت کا اثر ان کے اندر منتقل کر دیا. اس عورت نے رونا شروع کر دیا حتیٰ کہ وہاں سے وہ واپس چلی گئی. شیخ سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھوڑی دیر کے بعد میرے اوپر نیند کا غلبہ ہوا، میں سو گیا، میری آنکھ لگ گئی. خواب کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو عرض کیا کہ حضرت اللہ کے نبی آپ زلیخا کے گھر کے اندر تھے، زلیخا نے آپ کو گناہ کی دعوت دی لیکن آپ اپنے آپ کو بچانے کے اندر کامیاب ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کے اندر کہا سلیمان میرا کمال نہیں ہے، میں تو اللہ کا نبی تھا، میرے ساتھ اللہ کی غیبی مدد تھی، اللہ نے مجھے بچانا تھا. حیران تو میں اس بات کے اوپر ہوں کہ آپ نے وہ کام کر کے دکھایا جو وقت کا نبی کیا کرتا تھا. سلیمان میری وجہ سے اس وقت زلیخا متاثر نہیں ہوئی لیکن آپ نے اس عورت کے سامنے وہ کام کیا، اپنے آپ کو بچایا کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دی. تو جب بندہ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کے اوپر بندے کو یہ حفاظت، گناہوں سے بچنا اللہ بندے کو نصیب فرما دیتے ہیں.